معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام خطیب ذیشان استاد العلماء حضرت علامہ ابو الاحمد محمد شمس الزمان محمد بدر الزمان قادری مدد ذل العالی اور تمام اراکین مسجد، خادمین مسجد، منتظمین مسجد اور خاص طور پر آپ سب لوگ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی تو مجھے خوشی یہ ہے کہ پروفیسر صاحب قبلہ نے مجھے پاس کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کل میں نے تیری ساری جمعے کی تقریر سنی ہے تو مجھے بڑا مزہ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ مولوی پاس ہو گیا، چونکہ کوئی ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو اچھا نہیں کہتا، بڑے تجربے کیے، حکیم کو کبھی اچھا نہیں سمجھے گا، اور یہ بڑی ظرف کی بات ہے کہ کوئی مولوی کسی کو یہ مولوی اچھا ہے، یہ بڑے ظرف کی بات ہے۔ تو بہرحال بوڑھا آدمی ہوں، 76 برس عمر ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن پھر بھی حضرت کا چونکہ حکم تھا تو میں آ گیا۔ باتیں میں نے صرف قرآن کی سنانی ہے، چونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے نا، سوشل میڈیا کے ہم حافظ ہیں، صبح صبح اٹھو بھرا پڑا ہوتا ہے، معافی دے دو معافی دے دو معافی دے دو معافی دے دو، ساتھ میں ماں پڑی ہوئی ہے اس سے معافی نہیں مانگ رہا، سوشل میڈیا پہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو ہم معافیا سوشل میڈیا کے بادشاہ ہیں۔ کسی سے پوچھو قرآن آتا ہے؟ وہ جی مولوی صاحب نے مارا تھا میں مسجد سے بھاگ گیا تھا۔ وہ بھائی قیامت میں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ مولوی صاحب نے مارا تھا تو کیوں بھاگا تھا؟ قرآن پڑھو، جو قوم قرآن پڑھے گی وہ کامیاب ہوگی۔ اس لیے جتنے بھی شیطان دنیا میں آتے ہیں نا، یہ سوشل میڈیا شیطان جو ہیں، وہ کبھی قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ حدیثیں پڑھیں گے۔ لکھ لو میری بات یہ بابے کی، کبھی قرآن نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ حدیثیں۔ کیوں؟ کہ اس میں جھوٹی بھی ہیں سچی بھی ہیں، مرور زمانے کے ساتھ لوگوں نے بنائی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے پیدا ہوئے تھے، سن 80 ہجری میں، جبکہ صحابہ کا زمانہ تھا، صحابی موجود تھے۔ 80 اور 150 میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور امام بخاری پتہ کب پیدا ہوا ہے؟ 200 سال بعد۔ امام ابو حنیفہ سے
150 سال بعد، یعنی 200 ہجری کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ امام بخاری تو امام ابو حنیفہ کے مقابلے کل کی بات ہے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ حدیث پوچھیں گے، امام صاحب کی بات نہیں مانیں گے جنہوں نے صحابہ سے سیکھا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری سب جانتے ہوں گے آپ تو ماشاءاللہ، آپ کی کتاب ہے کشف المحجوب شریف، کشف المحجوب پڑھا کرو، بڑی دلچسپ کتاب ہے، زور آور کتاب ہے۔ اگر آپ کو ایک صفحہ روز پڑھ لیا کریں رات کو سوتے ہوئے، یقین کریں آپ کی دنیا بن جائے گی، میرا تجربہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، میں لیٹا ہوا تھا، سرکار دو عالم بیٹھے ہوئے تھے، تو خواب میں دیکھا کہ سرکار کی گود میں ایک بابا جی لیٹے ہوئے ہیں۔ داتا گنج بخش اجمیری لکھتے ہیں کشف المحجوب شریف میں نے دیکھا سرکار لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بابا جی ان کی گود میں ہیں، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گود میں تو بچے لیٹتے ہیں اور یہ بابا جی کیسے آ گئے؟ تو میں قریب ہوا، 10 بوسی کی، عرض کی حضور یہ بابا جی کون ہیں؟ یہ بابا جی کون ہیں؟ فرمایا یہ تیرے وطن کا آدمی ہے اور میری امت کا روشن چراغ ابو حنیفہ ہے، چونکہ آپ کابلی پٹھان تھے، امام ابو حنیفہ، آپ کے پردادا نے کابل سے ہجرت کی تھی کوفہ کی طرف۔ بارے وہ لمبی بات ہے، موضوع بدل جائے گا۔ تو قرآن پڑھا کرو، جب بھی آپ کو کوئی گمراہ کرے گا وہ حدیث سے کرے گا، شرطیہ بات ہے۔ میری باتیں یاد کر لو، میں تو چلا جاؤں گا 2 روز بعد امریکہ چلا جاؤں گا، مجھے وہاں 35 سال ہو گئے یہ باتیں سنتے ہوئے، لیکن جو قرآن پڑھتے ہیں نا وہ کبھی برباد نہیں ہوتے۔ میں اپنا ایک ساتھی چھوٹا سا واقعہ قرآن کا سنا کے آگے چلتا ہوں۔ میں کالم بھی لکھتا ہوں، کالم نگار بھی ہوں امریکہ میں، تو اور بھی کالم نگار ہیں، تو کبھی کبھی ہماری اہل قلم کی میٹنگ ہوتی ہے، تو ہماری ایک اچھی بہن بنی ہوئی تھی، وہ کالم لکھتی ہے، آپ بھی جانتے ہو کہ طیبہ ضیاء یہاں روائے وقت لکھتی ہے، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ فوت ہو گئی، مومنہ اس کا نام تھا، وکیل بن رہی تھی بیچاری، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی۔ میرے محلے میں رہتے ہیں یہ لانگ آئلینڈ میں، تو ہم سب اس کے لیے فاتح کے لیے گئے، سارے قلمکار بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے اپنی سنا رہے تھے، جی جو مر گیا جی، کون جانتا ہے جی، لیس للانسان الا ما سعی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی کچھ نہیں ہوگا جناب، اکیلے نے ہم نے جان دینی ہے جی، پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں کرتے رہے کہ میں سنتا رہا۔ جب میں نے ان کی باتیں سن لی تو میں نے ان سے کہا کہ جتنی باتیں آپ نے کی نا بڑی خوبصورت ہیں، یار کبھی اللہ کا قرآن بھی پڑھا ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا واقعی جب ہمیں وہ جنت میں بھیج دے گا نہ یہ بیوی ملے گی نہ یہ بچے ملیں گے، ہم الگ ہوں گے وہ الگ ہوں گے، ہم الگ دھکے کھائیں گے وہ الگ دھکے کھائیں گے؟ قرآن میں بھی یہ لکھا ہے؟ کہ لگا جی قرآن میں کیا لکھا ہوگا، یہی کچھ لکھا ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ میں کہا نہیں، یہ کچھ نہیں لکھا ہوا۔ میں نے پھر سورہ طور کی 27ویں سپارے میں آیت پڑھی، آپ بھی سن لیں، کام آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، دنیا میں اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور وہ آتی مرتبہ اپنی اولاد کو کلمے کی دولت دے کے آئے۔ سمجھے نا، آتی مرتبہ، جیسے یہ میرا پوتا ہے، ابھی نعت پڑھ رہا تھا، امریکہ میں پیدا ہوا، حضرت صاحب کا نواسہ ہے، سارے میرے بچے نعت شریف پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، قرآن شریف سب نے پڑھا ہوا، اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سب نے پڑھا ہوا ہے، خود پڑھاتا ہوں۔ اگر آپ آتی مرتبہ اپنے بچوں کو کلمے کی دولت دے کے آئے، خود ایمان پر رہے اور بچوں کو دولت ایمان دے کے آئے،
الحقنا بہم ذریتہم، سن لو میں قیامت دن تمہارے بچے تمہیں لوٹا دوں گا. قیامت کے دن الحقنا بہم ذریتہم، ذریت اولاد کو کہتے ہیں، یہ تو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، نہ میں ان کے عملوں سے کوئی شے لوں گا اور نہ آپ کے عملوں سے لوں گا. اگر آپ کے درجات میں فرق ہوا تو میں اس کلمے کی بدولت تم دونوں کو اکٹھا کر دوں گا. بیوی بھی یہی ملے گی، اس لیے میں کہتا بنا کے رکھا کروں. میں نے تو بھائی بنائی ہوئی ہے، اس کی چچی کے ساتھ 56 سال ہو گئے شادی کو، الحمدللہ بنا کے رکھی ہے. آپ بھی بنایا کرو، بیوی یہی ملے گی، بچے بھی ملیں گے، چونکہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، کسی بندے کا وعدہ نہیں. الحقنا بہم وما التناہم من عملہم من شیء، تمہارے عملوں سے یا بچوں کے عمل سے کچھ نہیں لوں گا، بلکہ وہ جو کلمہ تم دے کے آئے تھے اس کلمے کی بدولت میں تمہیں قیامت میں جنت میں اکٹھا کر دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے تم سے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر بندہ اپنے گناہوں کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے. اے میرے بندے سن، اس کلمے کی بدولت تیرا رہن بھی چھڑا دوں گا. تو وہ سارے جو قلم کار تھے ان کی جان پہ بڑھ گئی. پڑھو اللہ کا قرآن، یہ بونگیاں نہ مارا کرو، ٹامک ٹوئیاں نہ مارا کرو، اللہ کے قرآن کو سیکھو. حضرت علی پاک بیٹھے ہوئے تھے تو ایک یہودی آ گیا، اس نے کہا علی میں نے سنا ہے کہ تم بہت عالم ہو. کہا جی اللہ نے دیا ہے. کہا اچھا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم ہر چیز قرآن سے نکالتے ہو. کہاں یہ بھی ٹھیک سنا تم نے. تو کہتا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ میری داڑھی کے 2-4 بال ادھر ہیں، 2-4 ادھر ہیں، 2-4 ادھر ہیں، تیری بڑی گھنی داڑھی ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے؟ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے؟ حضرت علی پاک نے گردن جھکائی، کہا لکھا ہے قرآن میں. اللہ فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. فرمایا جو زمین زرخیز ہوتی ہے، طیب زمین ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، اس کی کھیتی ایسے اگتی ہے جیسے میری داڑھی. اور والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے اس کا کوئی دانہ یہاں اگتا ہے، کوئی وہاں اگتا ہے، کوئی یہاں اگتا ہے جیسے تیری داڑھی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ فرماتا ہے رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکیوں میں، تریوں میں میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جو میں نے قرآن میں بیان نہ کر دی ہو. جہاں سے میں نے آغاز کیا ہے شروع کرتا ہوں، آج ساری آیتیں سنانی ہے آپ کو. گلا تھوڑا خراب ہے، ناراض نہ ہو، بوڑھا آدمی ہوں تو برداشت کر لینا، باتیں کام کی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ آج کل معیشت تنگ ہے ہماری. کوئی اس کو معیشت کی طرف معاشیت کہتے ہیں. پتہ ہی لوگوں کو معاشیت میں کیا اور معاشیت میں کیا فرق ہوتا ہے، کوئی پتہ. معیشت یہ لفظ ہے، تنگ ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، فلان ہو گیا. اللہ فرماتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری معیشت تنگ کیوں ہوئی ہے. تمہاری معیشت تنگ کیوں ہوئی ہے؟ اللہ پتہ ومن اعرض عن ذکری، چونکہ یہ رات جو ہے نا جسے شب برات کہتے ہیں، یہ توبہ کی رات ہے، دعا کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، معاف کرنے اور کرانے کی رات ہے. لیکن وہ جو آپ کے گھر میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، سوشل میڈیا پہ نہیں. وہ ایک چودھری صاحب تھے تو بڑا وہ نک چڑھا چودھری صاحب تھا. گاؤں میں ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو جب بھی کبھی کوئی گاؤں میں فوت ہوتا نا تو وہ ایک پیڑھی بھیج دیتا، بیٹھنے کی جو ہوتی ہے چوکی، وہ بھیج دیتا. لوگ مرتے رہے، چوکیاں بھیجتا رہا، پیڑیاں بھیجتا رہا.
اللہ کی شان، ایک دن وہ خود فوت ہو گیا۔ اب گھر میں جن لوگوں کے گھروں میں سے پیڑیاں بھیجی تھی موت پر، وہ سب نے پیڑیاں اٹھا کے اس کے گھر بھیج دی، بندہ کوئی نہیں آیا۔ گھر والے پریشان کہ جنازہ کون اٹھائے گا۔ ہم سوشل میڈیا پہ لکھ کے نا، سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کہتے رہتے ہیں۔ کل جب ہم بیمار ہوں گے نا، اسپتال میں جائیں گے، تو یا ماں کھڑی ہوگی، یا باپ کھڑا ہوگا، یا بھائی کھڑا ہوگا، یا بیوی کھڑی ہوگی، اور یہ جو صبح سے شام تک ہم ہاتھ گھماتے ہیں، ان میں کوئی نہیں آئے گا تمہارے پاس۔ وہ فیس بک پہ لکھ دیں گے ہمیں بڑا افسوس ہوا، تم بیمار ہو، اللہ تمہیں شفا دے، اللہ تمہیں شفا دے۔ تو کیا اسے شفا مل جائے گی؟ لیکن کھڑا کون ہوگا؟ تمہاری ماں کھڑی ہوگی، تمہارا باپ کھڑا ہوگا، تمہارا بیٹا کھڑا ہوگا، تمہاری بیوی کھڑی ہوگی۔ سوشل میڈیا نہیں کھڑا ہوگا کبھی بھی۔ معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ جس کو بیوی کہتے ہیں، معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ جسے ماں کہتے ہیں، معافی مانگنی تو اس سے مانگ جسے باپ کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ 3 بندوں کی دعائیں اس رات کو رب قبول کرتا ہے، 3 بندوں کی دعائیں اس رات کو۔ پھر میں معیشت کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا کہ مسافر جب سفر میں ہوتا ہے نا، تو وہ جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا، مظلوم کی، جس پر ظلم کیا جائے، اس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ اس میں تو آیت بھی ہے لا يحب اللہ الجہر الا بالسوء، اگر وہ شور بھی مچائے تو اللہ فرماتا ہے مچانے دو، یہ مظلوم ہے، مچانے دو شور اس کا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مظلوم کی دعا، اور فرمایا والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ 3 دعائیں کبھی رہتی ہوتی اس رات میں۔ تو باپ کو تو اب راضی نہیں کرتے۔ ایک صحابی تھے تو سرکار دو عالم کے پاس اپنے باپ کو پکڑ کے لے آئے۔ سرکار نے پوچھا خیر ہے، کیوں پکڑا ہوا ہے؟ کہا حضور یا رسول اللہ، یہ بابا جی نا رات کو میری جیب سے پیسے نکال لیتے، رات کو میری جیب سے پیسے نکال لیتے جی، صبح میں اٹھتا ہوں تو اس میں پیسے کم ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بابا جی چوری کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، چوری نہیں کرتا میں۔ تو فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ فرمایا جب میں جوان تھا، لمبی حدیث ہے یہ، پورے شعر ہیں، میں وہ ترجمہ نہیں بیان کر سکتا تو میرا مضمون رہ جائے گا۔ تو فرمایا جب میں جوان تھا تو میں جو کماتا تھا لا کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا تھا، اور یا رسول اللہ جب سے میرے ہاتھ کانپنے شروع ہوئے ہیں، اس کے ہاتھوں میں جان آئی ہے، اس نے ہر چیز چھپانی شروع کر دی مجھ سے۔ یا رسول اللہ پالا اس کو ہے، پڑھایا اس کو ہے، جان اس پہ قربان کی ہے، دن رات میں نے اس پہ قربان کیے ہیں، اور میں اس کی جیب سے پیسے نکالوں کیا محلے والوں سے جا کے مانگوں میں؟ سرکار دو عالم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کبھی کبھی ہوتا تھا۔ فرمایا سن نوجوان، انتا و مالکا لے ابی کا، تو پیسوں کی شکایت کر رہا ہے، تو خود باپ کی ملکیت ہے، تو خود باپ کی ملکیت ہے، تو پیسوں کی شکایت کر رہا ہے۔ یہ باپ کی دعا بچوں کے حق میں اس رات اللہ رد نہیں کرتا۔ تو باپ راضی ہوگا تو دعا کرے گا نا، اگر باپ راضی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے شادی کر لی، اس رات کی باتیں یہ بھی، شادی کر لی ایک نوجوان خاتون سے، صحابی رسول تھے، مفسر قرآن تھے، شادی کر لی۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا تو فرمایا کہ یہ تو اچھا کام نہیں ہے۔ آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہا بیٹا تم نے یہ شادی کی ہے؟ کہ جی ابا جی کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ کہ جی مجھے محبت ہو گئی تھی، مجھے محبت ہو گئی تھی، میں نے فوراً شادی کر لی۔ اچھا آج کل کی محبت نہیں ہے ہمارے ہاں، تو وہ ویلنٹائن ڈے ختم ہو رہا ہے ایسا ایسا نا، اور یہاں پاکستان میں جڑ پکڑ رہا ہے، حیرت کی بات ہے۔
تو انہوں نے نبی پاک کے پاس شکایت کی، یا رسول اللہ یہ آپ کا مفسر قرآن، مفسر حدیث، عالم با کمال، اس نے شادی کی ہے اس عورت سے جس سے میں راضی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو سرکار نے بلایا، سن لے یہ بچے بات، پلے باندھ لینا۔ بلایا، پوچھا عبداللہ کیا تم نے شادی ایسی عورت سے کی ہے جس سے تیرا باپ راضی نہیں ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ تو فرمایا اچھا یہ بتاؤ جو میں نے آج تک تمہیں پڑھا ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ یہ بتاؤ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ جو آج تک میں نے تمہیں پڑھایا ہے اس میں سے بتاؤ۔ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ عبداللہ بن عمر نے دیر نہیں کی، گھر جا کے عورت کو طلاق دے دی۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ معیشت کیوں تنگ ہوتی ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب تم میرے ذکر سے اعراض کرتے ہو، جب تم میرے ذکر سے اعراض کرتے ہو، اعراض بھی کیسے کرتے ہیں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو سب سے پہلا نقصان تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اب دیکھو نا، ہم تو وہاں امریکہ میں دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، یہاں جتنے ناچے گویے ان کو ایوارڈ ملتے ہیں۔ کوئی انڈیا میں مر گیا تو اس کا بھی پاکستان کا گھنٹہ گھنٹہ پروگرام چل رہا ہے، کوئی عالم فوت ہو جائے، کوئی بزرگ فوت ہو جائے، کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ تو بچے دیکھتے ہیں تو کیا وہ مولوی بنیں گے، عالم بنیں گے، وہ نیک بنیں گے؟ وہ تو اداکار بنیں گے، وہ تو صداکار بنیں گے، چونکہ ایوارڈ ملتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری عادتیں خراب ہو جائیں اور میرا ذکر ختم ہو جائے تمہارے وجود سے، تمہارے گھروں سے، رات کے 12 بجے تک بچے جب فون پہ بیٹھیں گے تو صبح نماز کون پڑھے گا؟ کس نے پڑھی نماز؟ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو اٹھا دو، اور یہ بچہ سونے دو سونے دو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر آگ لگ جائے تو کیا بچے کو سوتا رہنے دو گے کہ یا بچانے کے لیے اٹھاؤ گے؟ فرمایا دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اولاد کو اٹھاتے ہو، اور قیامت کی آگ سے بچانے کہتے سونے دو بچہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم کرتے ہیں یہ کام؟ ہم نہیں کرتے۔ بچے ہیں اور ہماری بیگم، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کوئی نہیں خیر ہے پڑھ لے گا، تو جا پڑھے مسیتے یہ پڑھ لے گا آپ پہ۔ کیسے پڑھے گا؟ اٹھاؤ بچوں کو، میں اٹھاتا ہوں اللہ کے فضل سے، رضائی بھی کھینچتا ہوں۔ نہیں بیٹا نماز فرض ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اٹھو۔ اور اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر رات کو یہ کھیلنا بند کر دو۔ کرکٹ کھیلتے بچے، گھر بڑا ہے اللہ کے فضل سے، گھر کے اندر ہی کھیلتے ہیں سارے، لیکن نماز کی کوئی معافی نہیں۔ یہ بچہ میرا پوتا نعت پڑھ رہا تھا، یہ سب محبت سے پڑھتے ہیں، جماعت ہوتی ہے، یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ذکر کو گھروں سے نکال دو گے معیشتاً ضنکا، میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا، معیشت تنگ کر دوں گا۔ پڑھ کے سناؤ لوگوں کو، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور بندہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھا کرتا تھا، میری تو بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ اللہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، جب تیرے سامنے میرا قرآن پڑھا جاتا رہا
تو بھی تو منہ پھیر لیا کرتا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج میں نے تجھ سے منہ پھیر لیا۔ اور جب بندہ یاد کرتا نا اللہ کو دل سے، یاد کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ان کے زمانے میں قحط شروع ہو گیا، زمینیں خشک ہو گئیں، جانور پیاسے مرنے لگے۔ لوگ ان کے پاس آئے کہ حضرت جی بہت برا حال ہے، فرمائیں کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ قوم پیاسی مر رہی ہے، جانور، بندے، چرند پرند کو بندوبست فرما دے۔ حکم ہوا کہ باہر نکل، نماز استسقاء پڑھ۔ سنو، اللہ نبیوں کو حکم دیتا ہے نماز پڑھ۔ استسقاء یعنی خشکی کو تری میں بدلنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو استسقاء کہتے ہیں، پانی لانے والی نماز۔ نماز پڑھ۔ آپ نے جانور، چرند پرند، عورتیں، بچے سب میدان میں اکٹھے کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نماز استسقاء پڑھائی، بارش نہیں ہوئی۔ عرض کیا ہم کلام ہوتے تھے اللہ سے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ میں وہ ساری پچھلے مہینے جگہ دیکھ کے آیا ہوں، ساری وادی شعیب، وادی موسیٰ، وادی عیسیٰ، وادی یحییٰ، اللہ نے مجھے توفیق بخشی، میں پچھلے مہینے بیت المقدس ہو کے آیا ہوں، سارے علاقے دیکھ کے آیا ہوں، دیکھنے والے علاقے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کی اللہ تیرے حکم کے مطابق میں نے سب کو نکال باہر کیا، نماز استسقاء پڑھی، بارش نہیں آئی، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ غلطی نہیں ہوئی، اس مجمع میں ایک بندہ موجود ہے جو چغل خور ہے، اس کو آج پورے 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے گھروں کے گھر برباد کر دیے، چغل خور ہے، 40 سال گھروں کے گھر برباد کر دیے اس نے۔ اس کو نکال باہر کر، میں بارش برسا دوں گا۔ اب اللہ کے نبی نے اٹھ کے اعلان کر دیا، وہ اللہ کے بندو، کون ہے تم میں ایسا جس کی وجہ سے ہم پیاسے مر رہے ہیں؟ تجھے خدا کا واسطہ کھڑا ہو جا اور مجمع سے نکل جا۔ اب وہ بندہ، اس نے سوچا کہ اگر میں کھڑا ہو گیا تو باہر نہیں نکل سکوں گا، میں جان سے جاؤں گا، اتنے مجھے جوتے پڑیں گے، اتنی لاتیں پڑیں گی کہ جان چلی جائے گی۔ کیوں نہ ہو میں آج دل سے توبہ ہی کر لوں، کیوں نہ ہو آج میں دل سے ہی توبہ کر لوں۔ تو اس نے کہا، اللہ تو ستار العیوب ہے اور غفار الذنوب ہے، اور تو جانتا ہے کہ اس وقت میں خالص نیت سے توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد تیرا کوئی بندہ گمراہ نہیں کروں گا، کوئی بندہ گمراہ نہیں کروں گا، خالص دل سے نیت کر رہا ہوں، یا اللہ بارش برسا دے۔ بارش شروع ہو گئی، بندہ تو بیٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہو گئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ وہ بندہ تو اندر ہے اور بارش شروع ہو گئی۔ فرمایا میرے اس بندے نے دل سے توبہ کر لی ہے، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے اور اس کی دعا سن لی ہے۔ کہ اللہ میاں پھر مجھے اس بندے کی زیارت ہی کرا دے۔ فرمایا میں نے 40 سال اس کی چغل خوری دیکھی ہے، میں نے اسے نمایاں نہیں کیا، میں نے اسے ننگا نہیں کیا، تو پھر اب کیوں کر دوں میں تمہیں، اب کیوں بتا دوں؟ میرے دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نیک نیتی سے مجھے پکارو گے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ قرآن شریف پڑھا کہ میں ساری نمبر بتاؤں گا آپ کو، خود قرآن میں پڑھنا جا کے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب، جب میرے بندے تجھ سے پوچھے نا کہ اللہ کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان سے کہہ دو میں تم سے بہت قریب ہوں۔ حبل من ورید،
میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور میں تمہارے اندر ہوں پر تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، میں تمہارے اندر ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اور میں جواب دیتا ہوں جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے. اجیب، وعدہ دیکھو اللہ کا، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. بل یؤمنوا بھی، اے میرے بندو مانو مجھے، مانو ایمان لاؤ اس بات پر کہ دعاؤں کا میں سننے والا ہوں. لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ 186 نمبر آیت ہے. پھر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا رب تمہارے نے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مانگو مجھ سے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یہ سورہ مومن کی 60 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تم تکبر کرو گے، نہیں مانگو گے مجھ سے، نہ مانگو، نہیں مانگے نہ مانگو، لیکن یاد رکھو تمہاری دنیا بھی تنگ کروں گا اور آخر میں جہنم میں ڈالوں گا تمہیں میں. پھر اللہ کریم ہماری باتوں کو اچھا، یہ جو حضرت امام مسلم خولانی مشہور تابعی گزرے، بڑا درویش انسان تھا، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بہت درویش تابعی تھے یہ. تو گھر میں جب تشریف لاتے نماز کے لیے فجر میں، تو جب واپس آتے تو دروازے پہ کھڑ کے تھے اللہ اکبر، تو اندر سے بیگم بھی آواز دیتی اللہ اکبر. پھر وہ سین میں آتے پھر آواز دیتے اللہ اکبر، بیگم بھی آواز دیتی اللہ اکبر. ایک مطلب ہے کہ سب صبح کے وقت میں بیگم جاگ رہی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہیں بیگمیں جو صبح کے وقت جاگتے، نماز کے لیے آپ کو بھی اٹھاتی ہیں، خود بھی پڑھتی ہیں. پھر وہ کمرے میں تشریف لے جاتے تو کہتے اللہ اکبر، تو بیگم صاحب بھی کہتے اللہ اکبر. پھر وہ ناشتہ لاتے، دونوں مل کے ناشتہ کرتے اور اپنے دن کا آغاز شروع کر دیتے. ایک دن تشریف لائے، دروازے پہ کہا اللہ اکبر، اندر سے جواب کوئی نہیں. پھر اندر سین میں گئے اللہ اکبر، کوئی جواب نہیں. پھر آگے گئے کمرے میں اللہ اکبر، کوئی آواز نہیں. لیکن بیگم صاحب تشریف لائے، ناشتہ آگے رکھ دیا، خاموشی سے بیٹھ گئے. آپ سمجھ گئے کوئی چکر ہو گیا. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی آج ناراض ہو تم؟ کہا ہاں ناراض تو نہیں، بس ایک بات میرے دل میں تھی وہ آپ سے کہنی تھی. آپ نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ کہ دیکھو نا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تمہارے کتنے تعلقات ہیں. وہ تم جب جاتے ہو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اتنا احترام کرتا ہے تیرا، پیار کرتا ہے تجھ سے. تو اس سے کہہ کہ مجھے خاتمہ ہی لے دو، اس سے کہہ کہ مجھے خاتمہ ہی لے دو. تو حضرت صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ جس کسی نے میری بیگم میرے درمیان یہ فتنہ ڈالا ہے اس کو تو اندھا کر دے. یا اللہ جس کسی نے میرے اور میری بیوی کے درمیان یہ فتنہ ڈالا ہے اس کو اندھا کر دے. اور پڑوس والوں کی عورت اندھی ہوگی، اسے شور پڑ گیا گھر میں، اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا. پتہ کرایا بھی کیا بات ہے، کہا یہ خاتون اندھی ہو گئی ہے. تو ان کو پتہ چل گیا اس خاتون کو کہ کل جو میں پٹی پڑھا کے آئی تھی اب مسلم خولانی کی بیوی کو، شاید یہ اس کی سزا ہے میری. تو وہ واپس گئے ان کے پاس، معافی مانگی بابا جی سے. تو بابا جی نے دعا کی، اللہ پاک نے اس کی آنکھوں کو بینا کر دیا. یہ جو چغل خوری اور اس قسم کی جو لگائی بجائی ہے یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، اور یہ تکبر ہے. ویسے ہی فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ
اذا مس الانسان الضر دعانا بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الضَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ یہ سورہ فصلت یا حمیم سجدہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب میں بندے پر میں رحم کرتا ہوں، نعمت کر دیتا ہوں، اس کو میں تھوڑا سا اٹھا دیتا ہوں، تو پھر وہ پاسے مارتا ہے، پھر وہ بدلتا ہے، پیچھے پیچھے ہٹتا ہے۔ جیسے جیسے اس پہ نعمت ہوتی ہے نا تو وہ اپنے تکبر میں آ کے پیچھے ہٹتا ہے، مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جب میں اس کو تھوڑا پکڑ لیتا ہوں تو فضو دعا عریض، پھر اس کی دعا بھی لمبی ہو جاتی ہے، دعا عریض، دعا بھی اس کی لمبی ہو جاتی ہے۔ اور اگر میرا بندہ یہ بات سمجھ جائے کہ اگر اللہ نے میرے اوپر انعام کیا ہے تو پھر اس کا انعام کا تقاضا کیا ہے کہ اس کا میں شکر ادا کروں، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں۔ چونکہ دعا کے لیے پلے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، ایک صحابی رسول سرکار فرماتے ہیں کہ 3 بندے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر کی بات ہے، 3 بندے تھے، وہ گھر سے نکلے مزدوری کے لیے کہ کہیں جا کے مزدوری کرتے ہیں، تو راستے میں طوفان آیا اور وہ طوفان کی وجہ سے ایک غار میں پناہ لی، تو غار کے اوپر پتھر آ گیا، غار بند ہو گئی، اب ان کو موت کے لالے پڑ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے، صحابہ پتہ پھر کیا ہوا؟ کہا جی یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا کہ سوچا کہ اب ہماری جان گئی، ہم اندر ختم ہو گئے۔ ایک بندے نے کہا کہ یار کوئی نیکی تو زندگی میں ہم نے کی ہوگی نا، تو اس نیکی کا واسطہ دیتے ہیں، جو ہمارے پلے جو شے ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں، اور وہ خالص نیکی ہو، وہ ایک آٹے کی بوری دے کر فوٹو نہ کھنچائیں بندے، وہ نہیں، وہ نیکی نہیں ہے۔ خالص نیکی ایسی کوئی نیکی ہو ہماری کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ پاک ہماری یہ مصیبت ٹال دے۔ تو پہلے بندے نے کہا کہ میں جب بکریاں ریوڑ لے کے واپس آتا تھا تو دودھ دو کر اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر میں بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن مجھے ریوڑ لاتے ہوئے دیر ہو گئی اور میں جب پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے اور میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، تو میں اس خیال سے کھڑا رہا کہ ابھی ان کو جاگ آئے گی، میں پلا کے پھر بچوں کو پلا دوں گا۔ ساری رات گزر گئی، میں کھڑا رہا۔ صبح میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، میرے ماں باپ نے پوچھا بیٹا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا بابا وہ دودھ پلاتا تھا تو میں آیا ہوں تو آپ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ تو فرمایا پھر تم چلے جاتے، صبح دے دیتے۔ فرمایا میری غیرت نے، میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں دودھ پلائے بغیر اپنے بچوں کو پلا دوں۔ یا اللہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ میرا نیکی کا کوئی کام ہے تو میری دعا سن لے اور یہ پتھر ہٹا دے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں پتھر پورا تو نہیں ہٹا لیکن سرک گیا۔ پھر دوسرے بندے کی باری آئی، اس نے کہا کہ تو یاد کر، جو ذہن پہ بوجھ دیا اس نے۔ بڑی دیر کے بعد اس خیال آیا کہ ایک دن میں کام کروا رہا تھا، مزدوری کروا رہا تھا، تو تمام مزدوروں کو جب میں نے مزدوری دے دی تو ایک مزدور ہاتھ منہ دھونے کے لیے چلا گیا، وہ لوٹ کے نہیں آیا، اس کے 10 دینار میرے پاس تھے۔ میں نے دوسرے دن، وہ نہیں آیا، میں نے دوسرے دن ایک بکری خریدی، اس میں 10 دینار کم تھے، تو میں نے کہا چلو یہ اس مزدور کا 10واں حصہ ہے، میں نے وہ بکری خرید لی، پھر اس کو بیچا، بیچتا گیا، چلتا گیا، کاروبار بنتا گیا، میں نے مکان بھی بنا لیے، جائیداد بھی بنا لی۔ کوئی 10-12 برس کے بعد وہ مزدور آ گیا، مجھے کہتا ہے کہ چودھری صاحب وہ میری مزدوری تھی آپ کے پاس،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی عقل نے کہا کہ 10 دینار دے دو، 10 دینار ہی چھوڑ کے گیا تھا نا، دے دو۔ ضمیر نے کہا کہ بے ایمانی کر رہے ہو، تم نے تو کاروبار کیا تھا 10 دینار سے، اس کا 10واں حصہ ہے۔ کہتا جی میرے دماغ اور ضمیر کی جنگ ہوئی، ضمیر میرا جیت گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ مکان تیرا ہے، یہ دکان تیری ہے، یہ مال تیرا ہے۔ اس کو یقین نہیں آیا۔ جب میں نے اس کو کہا کہ یہ تیرا ہے، اس کو لے جا، تو جو اس وقت اس کے چہرے پر خوشی تھی، یا اللہ اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا تھا تو میری دعا کو سن لے اور یہ پتھر ہٹا دے۔ تو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے وہ پتھر تھوڑا اور ہٹا دیا، لیکن ابھی پورا نہیں ہٹا تھا۔ اب تیسرا بندہ جو غار کے اندر تھا، سوچے ذرا ہم بھی کبھی کوئی نیکی ایسی کرتے ہیں کہ جو خالص اللہ کے لیے ہو، چونکہ ہمیں خیال یہ ہوتا ہے کہ یار اللہ کو کیا پتا یہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یا فلاں کو کیا پتا میں یہ کام کر رہا ہوں، تو بتانے کے لیے۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے کام کرو تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ کے نیچے بھی ہوگا تو میں وہاں سے بھی کھینچ لاؤں گا اور تمہاری نیکی تمہیں بتا دوں گا۔ مثقال من حبۃ، تو اللہ تعالیٰ نکال لائے گا اس کو۔ تو تیسرے آدمی نے کہا کہ یا اللہ میرا چچا تجارت کے لیے گیا، میری چچی اور میری چچا زاد جو تھی وہ گھر میں اکیلی تھی، ایک دن وہ ضرورت کے لیے میرے پاس آئی، 100 دینار مجھ سے مانگے۔ تو میں نے کہا کہ تو ایسا کر، تو میرے ساتھ شادی کر لے، چاچا جی تو گئے ہوئے ہیں تو میں تمہیں 100 دینار دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، تو واپس چلی گئی، نہیں مانگا اس نے واپس۔ کچھ دن کے بعد جب ان کے بہت فاقے شروع ہو گئے تو پھر وہ ایک دن آ گئی۔ اس نے کہا اچھا تو جو کرنا چاہتا کر لے، مجھے 100 دینار دے دے، میرے گھر میں فاقے ہیں۔ کہتا جی میں نے جب اس پہ مکمل قبضہ کر لیا تو اس نے کہا کہ سن، تو میرا بھائی ہے، اگر تو یہ حرکت کرے گا تو اللہ کو کیا جواب دے گا تو؟ کہتا میرے وجود میں کرنٹ آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے کہا کہ تو نے بالکل سچ کہا، میں اپنے شیطان کو دور بھگاتا ہوں، جاؤ پیسے بھی تمہارے، اور جب تک چچا آ نہیں جاتا گھر کا خرچہ بھی میرے ذمہ ہے، اور میں بھائی بن کے تمہاری حفاظت کروں گا۔ اگر اللہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا تھا تو اے اللہ یہ تو پتھر ہٹا دے۔ تو اللہ کریم نے وہ پورا پتھر ہٹا دیا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے سوچو تمہارے دامن میں کوئی نیکی ہے وہ جو اللہ کی رضا کے لیے کی ہو، تو پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پلے کوئی شے ہونی چاہیے، دوسری یہ ہے کہ جگہ صحیح ہو دعا مانگنے کی۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میں حجرہ دیکھ کے آیا ہوں مسجد اقصیٰ میں، تو وہ مسجد اقصیٰ میں رہتی تھی، تو حضرت زکریا کی ڈیوٹی تھی ان کو کھانا لا کے دیتے تھے۔ ایک دن تشریف لائے تو ان کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کلما داخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم، نے دیا ہے، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر، عربی زبان میں محراب کہتے ہیں حجرے کو۔ اور حجرہ مریم میں جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ بغیر لائے ہوئے پھل پڑے ہیں، کھانا پڑا ہے، تو ایک دم کلک ہوا دماغ میں بھی تو بے اولاد ہوں، اگر اس حجرے میں اللہ کھانا بھیج سکتا ہے تو میں پتر کیوں نہ مانگ لوں اللہ سے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام حجرہ مریم میں کھڑے ہیں، وہیں ہاتھ اٹھا دیے۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة،
اے اللہ مجھے اپنے فضل سے بیٹا عطا کر. آپ بھی سن لیں، قرآن ہے یہ اللہ کا. کہاں مانگ رہا ہے بیٹا؟ اللہ کے نبی حجرہ مریم میں، حالانکہ خود وہ دروشی پڑھ لیتا ہے. بسم اللہ. حجرہ مریم میں ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ تو یہاں پر بغیر لائے ہوئے اگر تو سب کچھ دے سکتا ہے غیب سے، تو مجھے بھی غیب سے بیٹا عطا فرما دے. حجرہ مریم میں تو جگہ صحیح ہو دعا مانگنے کی، دعا مانگنے کی جگہ صحیح ہو. وہ محراب اپنی چھوڑ کر حجرہ مریم میں کھڑے ہیں، دعا مانگ لی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. ابھی پیر ہٹایا نہیں وہاں سے کہ فرشتہ آ گیا. فرشتہ آگے کہتا ہے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اے زکریا مبارک ہو، تم نے بیٹا مانگا جب ہم نے تمہیں عطا کر دیا، اور ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ نبی ہوگا، پاک باز ہوگا، نبی ہوگا، پاک باز ہوگا. اچھا نبی بچپن میں نبی ہوتے ہیں؟ ہمارے بندے بڑے دیوانے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کی زندگی میں کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. ایک دن کے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ پاک باز ہوگا، اور اے زکریا ہم تجھے بیٹا یحییٰ عطا کریں گے. تو جگہ اگر پاک ہو اور پھر لفظ بھی صحیح ہو، نیکی دامن میں ہو، جگہ پاک ہو اور لفظ صحیح ہو، جس کو لوگ کہتے ہیں اسم اعظم. ہارون رشید کے زمانے میں جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا جمعہ میں کہ وہ جو لفظ تھے یا حلیم یا علی یا عظیم، یہ تین لفظ، یا حلیم یا علیم یا عظیم، یہ لفظ ہیں. جب دعا کرنی ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچہ نوجوان داخل ہوا مسجد میں، دعا مانگنی شروع کی. اس نے نماز پڑھی، یا اللہ میاں اے میرے پر رحم کہتے میرے پر کہو دے آمین. ہو گیا. آپ نے اس کو بلا لی، ذرا بیٹا بات سن. کہتا کیا مانگا ہے تم نے اللہ سے؟ کہتا یہ اللہ سے دعا مانگی. کہ نہیں پتر بیٹھ، پہلے اللہ کی تعریف کر. اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو غفور ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو ستار ہے، اے اللہ تو مطلب جو تیرے پاس لفظ اچھے ہیں وہ اللہ کی شان میں بیان کر، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ. پہلے اس کی تعریف کر. ایک آدمی آیا، بزرگ نے پوچھا اس سے یا اللہ میاں آپ کو پتہ کہ میں کتنا کام سے تھکا ہوا تھا، میں آ گیا اور میں نے وضو کیا، میں نے نماز پڑھی، یا اللہ میں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا، پتہ نہیں تو میری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو بابا جی کو پکڑ لیا، بابا جی نے پکڑ لیا. اس کا اچھا یار بات سن، تجھے اپنی عبادت پہ اتنا اعتماد ہے، لیکن جس نے قبول کرنا اس پہ بد اعتماد ہے. تو اپنے حصے کا کام کر، اس کا کام اس پہ چھوڑ دے. تو ہمارے لفظ اچھے ہوں، جگہ اچھی ہو، اور ہمارے دامن میں کوئی نیکی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہارے ہمارے نعرے ہیں. آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے کو میں پکڑتا ہوں نا تو پھر وہ چیخیں مارتا ہے، اور جب اس کو چھوڑ دیتا ہوں، نعمت دے دیتا ہوں، کہتا ہوں میں نے یہ کیا تھا.
انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرا علم تھا، یہ تو میرا کمال تھا، یہ تو میری ذہانت تھی۔ اللہ فرماتا ہے بل ہی فتنہ، یہ ہے آزمائش۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لی، چیونٹی کی آواز سن لی 3 میل دور، فتبسم ضاحکا من قولها، 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لی، خوش ہو گئے، فتبسم، ہنس پڑے، ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، فوراً ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ جو میرے کان تیز کیے ہیں یہ تو نے کیے ہیں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی۔ حضرت آصف بن برخیہ نے جب تخت لے آئے پلک جھپڑے میں تو پوچھا کہ یہ کیسے آ گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ انا آتی کبھی ہی، میں جا کے لے کے آؤں گا، تم کب گئے، کب آئے، کب یہ تخت تم لائے؟ قالا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور ساتھ ہی پھر فرماتے لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ یہ میرا نام لیتا ہے یا اپنا نام لیتا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ میرے علم کا کمال تھا، میری ذہانت کا کمال تھا کہ میں نے یہ کام کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے نعمت تو میں نے بخشی ہے تمہیں، تم تو رو رہے تھے۔ بل ہی فتنہ، یہ تمہاری آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر بندے نہیں جانتے۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، یہ دعا مانگنے کی رات ہے، لیکن دعا مانگتے ہوئے اگر ہمارے دامن میں کوئی نیکی ہو تو ضرور یاد کریں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور خود نبی نے یہ بات سنائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جگہ کا انتخاب مسجد سے بڑھ کے کہاں ہو سکتا ہے، بہترین جگہ مسجد ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لفظ جو ہیں وہ آپ کے بہت اچھے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، دعا مانگنی توفیق دے۔ اگر معافی مانگنی ہے تو اپنے بزرگوں سے مانگو، اگر پیار کرنا ہے تو اپنے بزرگوں سے کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے میں ہمارے مصائب اور مشکلات کو آسان کرے۔ وآخر دعوانا